میں نے آپ کو کلاس 9ویں کی جان پہچان والی کتاب کے اندر پچھلی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 20 کی ریڈنگ اور ان کے کوشچن آنسر ہم نے کر لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 21 کے اندر ان کی ریڈنگ کریں گے اور ان کے کوشچن آنسر کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے ان کے رائٹر کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ چیپٹر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد جمال پاشا 1929 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1987 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ احمد جمال پاشا کا اصلی نام محمد نزہت پاشا تھا۔ وہ الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے BA اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA کیا۔ لکھنؤ سے اودھ پنچ نکالنا شروع کیا، جسے اس کا تیسرا دور کہا جاتا ہے۔ بعد میں قومی آواز اخبار کے شعبہ ادارت سے منسلک ہو گئے۔ 1976 میں سیوان بہار منتقل ہو گئے، جہاں ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں اردو کے استاد کے طور پر خدمات انجام دی۔ پٹنہ میں انتقال ہوا۔ احمد جمال پاشا نے 1950 سے لکھنا شروع کیا۔ زمانہ طالب علمی میں علی گڑھ کے رسالے اسکالر کے مدیر ہوئے اور اس کے پیروڈی نمبر کی وجہ سے شہرت پائی۔ اندیشہ شہر، ستم ایجاد، لذت آزار، مضامین پاشا، چشم حیراں اور پتیوں پر چھڑکاؤ وغیرہ ان کی مشہور مزاحیہ کتابیں ہیں۔ ظرافت اور تنقید ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ احمد جمال پاشا کو ادبی خدمات کے لیے غالب ایوارڈ اور بہار اردو اکادمی کا اختر اور نیوی ایوارڈ دیا گیا۔ آئیے اب ان کے چیپٹر پڑھتے ہیں، یعنی یہ کہانی لکھی ہے انہوں نے، ان کی کہانی پڑھتے ہیں۔ ملا نصر الدین۔ ملا نصر الدین کے بارے میں عجیب و غریب روایتیں ہیں، مثلاً یہ کہ سیر و سفر کے رسیا اس ازلی سیاح نے اپنے سست رفتار گدھے پر دنیا کا سفر کیا تھا۔ ملا نے ٹٹو پر دنیا کا سفر کیا یا نہیں، مگر اپنے لطائف کے دوش پر یہ سفر ضرور پورا کر لیا۔ ملا کا گدھا کسی بھی صورت میں ڈانکو، یکزاٹ اور خوجی کے ٹٹو سے کم نہیں۔ ملا کا سفر ابد تک جاری رہے گا۔ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ملا کے واقعات، فیصلے، لطیفے، حکایتیں، مضحک واقعات اور سفر نامے ترجمے ہو کر مقبول ہو چکے ہیں۔ ملا نصر الدین اپنی حاضر جوابی، خوش پاشی، زندہ دلی کی وجہ سے آج بھی زندہ ہیں۔ ملا کا مزہ لافانی ہے اور اس وقت تک کبھی پرانا نہ ہوگا جب تک کہ ایسے لوگ باقی ہیں جو ایک ستھرے اور شستہ مذاق کو پسند کرتے ہیں۔ ملا کے ان پر لطف واقعات اور باتوں پر آج بھی لوگ اسی طرح ہنستے ہیں جیسے ملا کے زمانے میں ان پر لوگ ہنسا کرتے تھے۔ ملا سے متعلق روایات کے مطابق انہوں نے مختلف ملکوں کا سفر کیا تھا اور مختلف درباروں سے وابستہ رہے تھے۔ اکثر تذکیروں میں ملا کے ترکی، ایران، عرب، ہندوستان، روس، چین جانے کے بارے میں
روایتیں ہیں، مگر ان روایتوں کی حیثیت قیاس آرائی سے زیادہ نہیں۔ ملا کب، کس زمانے میں اور کس بادشاہ کے عہد میں، کس ملک میں رہے، اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ ملا کا باقاعدہ گھر بار ہے جو بار بار بستا اور اجڑتا ہے، اس میں ویرانی کے بجائے ایک چہل پہل اور فاقہ مستی ہے۔ ملا کے بیوی بچوں سے لے کر گدھے تک سب اسی رنگ میں سرشار نظر آتے ہیں۔ ملا ہر فن مولا ہے، شاید ہی کوئی ایسا پیشہ ہو جسے ملا نے اختیار نہ کیا ہو۔ کبھی وہ معلم کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، کبھی ممبر پر وعظ دیتے نظر آتے ہیں، کبھی ایک تاجر کی حیثیت سے مصروف نظر آتے ہیں، کبھی معماری کی شکل میں مکان بناتے ملتے ہیں، کبھی درزی کی حیثیت سے کپڑے سیتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی قاضی کی حیثیت سے دونوں فریقوں کے حق میں فیصلہ کرتے ہوتے ہیں، اور کبھی ایک سیاح کی طرح جہاں گردی میں ٹٹو پر سوار نظر آتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک مسلسل سفر ہے۔ ملا نصر الدین کوئی خیالی کردار نہیں، البتہ بے شمار من گھڑت واقعات اس کی ذات سے منسوب کر دیے گئے ہیں۔ ملا کی زندگی میں ایسے واقعات بہت ہوئے جو اپنے انوکھے پن اور ذہانت کی وجہ سے ہمیشہ دلچسپی کا باعث رہیں گے۔ یہی واقعات ملا کی ہر دل عزیزی اور لازوال شہرت کا باعث ہیں۔ ہر محفل کو گرم کرنے کے لیے آج بھی ملا کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ ملا ہنسی ہنسی میں اہم اور ٹیڑھی باتیں اور باریک نکتے بالکل سیدھے سادے طور پر سمجھا دیتا تھا۔ اس کا مزاح اور طنز آمیز باتیں دل پر فوراً اثر کرتی، سننے والے ہنستے ہنستے زندگی کی کسی بڑی حقیقت پر غور کرنے لگتے۔ ملا نے سنجیدہ فکر کو بیدار کرنے کے لیے کبھی پند و نصیحت سے کام نہیں لیا۔ حالانکہ ملا نے زندگی بھر صرف نصیحتیں ہی کی مگر براہ راست نہیں۔ ملا کا نظریہ یہ تھا کہ اس رونی منہ بصورتی دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی سمجھ کے مطابق بات کی جائے اور بات سمجھانے کے لیے ہنسی مذاق کو اپنا شعار بنایا جائے۔ ملا نصر الدین نے اپنے اس نظریے کو اس حد تک عملی جامہ پہنایا کہ وہ خود جان بوجھ کر ظرافت کے اس عمل سے گزرتے رہے جس میں تماشے اور تماشائی میں فرق نہیں رہ جاتا اور ہنسانے والے کی اعلیٰ ظرفی اپنے اوپر قہقہے لگانے اور لگوانے پر بھی قادر ہو جاتی ہے۔ اس طور پر ملا نے عقل مندی کے ساتھ لوگوں کو اچھی باتیں ذہن نشین کرا کے لطیفے کے افادی مرتبے کو بہت بلندی منزل عطا کر دی۔ یہ میں نے ریڈنگ کروا دی، ٹھیک ہے۔ چلیے ان کے معنی اور کوشچنس کو دیکھتے ہیں۔
ازلی کا مطلب ہے یہاں پر ابتدائی دنیا میں پہلے دن سے۔ سیاح کا مطلب ہے سفر کرنے والا، لگاتار دیس بدیس گھومنے والا۔ لطائف کا مطلب ہے لطیفے کی جمع، چٹکلے۔ دوش مطلب کندھا۔ عبد کا مطلب ہے جب تک دنیا قائم ہے۔ حکایت مطلب کہانی، قصہ۔ مضحک یعنی کہ مزاحیہ۔ خوش باشی، خوش کے ساتھ رہنا، اچھا وقت ساتھ ساتھ گزارنا۔ لافانی ہمیشہ رہنے والا، فنا نہ ہونے والا۔ شستہ نفیس۔ روایت کی جمع، کہا گیا، مانا گیا، عام طور پر مقبول۔ یہ ایک لفظ کے 2-3 معنی ہیں، وہ میں پڑھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ روایت کی جمع، ایک معنی ہو گیا، دوسرا معنی کیا ہے؟ کہا گیا، اور تیسرا معنی مانا گیا، چوتھا معنی عام طور پر مقبول، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ الگ الگ معنی ہیں۔ قیاس آرائی، اندازہ لگانا۔ تذکرہ، ایسی کتاب جس میں کسی شخص کے حالات درج ہوں۔ لازوال، جس پر زوال نہ آئے۔ فاقہ مستی، فاقہ یا غربت میں خوش اور مطمئن رہنا۔ سرشار، خوش مطمئن۔ معلم، استاد۔ منبر، وہ اونچی جگہ جس پر کھڑے ہو کر وعظ یا خطبہ دیا جاتا ہے۔ وعظ، نصیحت اور دین کی باتیں۔ معمار، مکان بنانے والا، ٹھیک ہے، یعنی مکان بنانے والا یا پھر بنانے والا۔ فریق، جماعت، گروہ۔ جہاں گردی کا مطلب ہے دنیا جہاں گھومنے والا۔ غم انگیز فضا، یعنی دکھ بھرا ماحول۔ شادمانی، خوشی۔ ہر دل عزیزی، مقبولیت۔ طنز آمیز، طنز سے بھرا ہوا۔ تنگ نظر، جس کا ذہن کھلا ہوا نہ ہو۔ بیدار، جاگنا۔ پند، نصیحت۔ نصاح، نصیحت کی جمع، بھلائی اور نیکی کی باتیں۔ شعار کا مطلب ہے طریقہ، انداز۔ ظرافت کا مطلب ہے ہنسی، مذاق، مزاح۔ اعلیٰ ظرفی یعنی کہ بڑائی۔ قادر، قدرت والا۔ ذہن نشین، ذہن میں بٹھا لینا۔ آفادی، اس کا مطلب ہے فائدہ مند۔ منسوب، متعلق یعنی کہ جڑا ہوا۔ جلوہ گر، دکھائی دینا۔ آئیے اب ان کے کوشچن آنسر کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ملا نصر الدین کے بارے میں کیا کیا روایتیں مشہور ہیں؟ جواب ہے، ملا نصر الدین کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سیر و سیاح کے رسیا تھے۔ انہوں نے اپنے سست رفتار گدھے پر دنیا کا سفر کیا۔ یہ اپنی حاضر جوابی، خوش پاشی اور زندہ دلی کی وجہ سے مشہور رہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ملا نصر الدین کا نام آج بھی کیوں زندہ ہے؟ جواب ہے، ملا نصر الدین کا نام آج بھی ان کی حاضر جوابی، خوش باشی اور زندہ دلی کی وجہ سے مشہور ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ملا نصر الدین کو ہر فن مولا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، ملا نصر الدین کو اس لیے ہر فن مولا کہا جاتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا پیشہ ہو جو انہوں نے اختیار نہ کیا ہو۔ کبھی معلم کی حیثیت سے سامنے آتے تو کبھی واعظ، کبھی تاجر کی صورت میں مصروف دکھائی دیتے تو کبھی معمار کی شکل میں مکان بناتے ملتے، کبھی درزی کی حیثیت سے کپڑے سیتے، کبھی قاضی کی حیثیت سے 2 فریقوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرواتے۔ غرض ہر طرح سے وہ کہیں نہ کہیں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، ملا نصر الدین کی باتیں دل پر کیوں اثر کرتی تھیں؟ جواب ہے، ملا نصر الدین نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کی سمجھ کے مطابق
بات کی اور محض نصیحتیں کرنے کی بجائے ہنسی مذاق کو بھی اپنا شعار بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی باتیں دل پر اثر کرتی تھیں۔ سوال نمبر 5 ہے، ملا نصر الدین نے ہنسی مذاق کو اپنا شعار کیوں بنایا؟ جواب پڑھتے ہیں۔ ملا نصر الدین نے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے اور ان کو ان کی سمجھ کے مطابق بات سمجھانے کے لیے ہنسی مذاق کو اپنا شعار بنایا۔ اب یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ چلیے جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ بیدار، علی صبح سویرے بیدار ہوتا ہے۔ عجیب و غریب، کل میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ جہاں گردی، احمد ایک جہاں گرد شخص ہے۔ ہر دل عزیزی ایک کامیاب انسان کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ لازوال، علم ایک لازوال دولت ہے۔ حاضر جوابی، طالب علم کی حاضر جوابی نے استاد کا دل خوش کر دیا۔ سرشار، من چاہی مراد پا لینے کے بعد علی خوش سے سرشار نظر آیا۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی جمع بنائیے۔ چلیے بناتے جمع۔ نصیحت، نصیحتیں، حیثیت، حیثیتوں، مصروفیت، مصروفیات، روایت، روایات، حکایت، حکایات۔ اب یہاں پر عملی کام ہے۔ ملا نصر الدین کی شخصیت آپ کو کیسی لگی؟ اپنے لفظوں میں لکھیے۔ آپ کو اپنے لفظوں میں لکھنا ہے، چلیے میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ملا نصر الدین کی شخصیت ایک متنوع مزاج کی حامل شخصیت ہے جس کے پاس زندگی کے کئی تجربات کا نچوڑ موجود ہے، مگر ان میں کردار کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ان تجربات کے نچوڑ کو بہت دلچسپ اور ہلکے پھلکے انداز میں لوگوں تک پہنچایا اور اپنی عقل مندی کے ذریعے لوگوں کو کئی اچھی باتیں ذہن نشیں کروائیں۔ یوں ان کا کردار دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 21 کی ریڈنگ اور ان کے کوشچن آنسر آپ کو کروا دیے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 22 پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارا آخری چیپٹر ہوگا، وقت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 10th کی جان پہچان والی کتاب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔